میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایلیگیشن ہے، جب تک پروو نہ ہو وہ ایلیگیشن ہے. پر جب ایلیگیشن ایک گورنمنٹ پہ یا منسٹر پہ یا کسی فرد پہ آئے، یا آپ اسے ڈینائی کریں یا آپ کہیں کہ آپ اس کی بیس تک آپ پہنچیں گے، اب اٹس اے ویری سیریس میٹر. اب یہ بھی پاکستان میں انوکھی چیز ہے کہ اتنا بڑا الزام یہ کسی اور ملک میں جو اپنے آپ کو جمہوریت کہے یہ لگے تو ایوانان اقتدار میں تھرتھلی مچ جائے. لیکن آج نیشنل اسمبلی میں بھی اس کا میرے خیال جاتے جاتے کوئی ذکر ہوا. ایسے پتہ چلتا تھا کہ وہ ڈان جو ہے نہ یہاں کی اخبار ہے نہ کہیں اور ہے، اور جو ذکر وہ کر رہے تھے وہ کسی الف لیلہ کے دیس کے بارے میں کہانی تھی، وہ پاکستان کے بارے میں نہیں تھی. یہ بھی بڑی عجیب چیز ہے. یہ تو میرے خیال ان کو داد دینی چاہیے، مطلب بے پرواہی کا کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اخبار اچھی خبر آئی ہے نا، یہ تو پھر کی ہوئے گا. اچھا، وقفے کا ٹائم ہو گیا. سعودی صاحب میں ڈیفینیٹلی وقفے کے بعد آپ کی طرف آؤں گا. یہ ایک بڑی دلچسپ سٹوری جو ہے وہ ایاز امیر صاحب نے بیان کی ہے، انہوں نے ایک اخبار کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں ایک خبر چھپی ہے رحمان ملک صاحب کے کاروبار کے بارے میں. وہ ڈیٹیل تھوڑی سی اخبار میں دیکھنے والی، اور اس کے بعد فوزیہ وہاب صاحبہ سے میں ڈیفینیٹلی پوچھوں گا کہ کم از کم یہ کہہ دیں کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور حکومت اس کو کنڈیم کرتی ہے. چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اس نیوز اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ٹیلینور نے. کرغزستان میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر دوسرا طیارہ بھی وطن واپس پہنچ گیا. سب کہہ دو. اب وقفے سے پہلے ایاز امیر صاحب نے ایک خبر کا حوالہ دیا تھا. آج ایک اخبار میں خبر چھپی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹیلی کام سیکٹر میں رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ جو ہیں وہ بے تحاشا پیسے کما رہے ہیں بلینز کے حساب سے، اور اس سے پاکستان کے خزانے کو ڈیفینیٹلی نقصان پہنچ رہا ہے. میں نے وقفے سے پہلے عرض کیا تھا کہ فوزیہ وہاب صاحب ایسے پوچھیں گے کہ آپ کم از کم اس خبر کی تردید کر دیں. مجھے کیا معلوم، میں نے بھی خبر پڑھی ہے جیسے آپ نے پڑھی ہے، اور اف دیر سم تھنگ رانگ تو نیچرلی اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا. اور اس خبر میں تو یہ بھی بات آئی ہے کہ یہ کمپنی جو ہے انہوں نے 2001 میں قائم کی تھی، تو اس وقت تو کوئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی. اب رہی بات کہ اس میں اگر کوئی میل پریکٹس ہے تو ظاہر ہے اس کو اٹھایا جائے گا، اس کی تحقیقات ہوگی. کیوں نہیں انویسٹیگیشن ہوگی؟ بالکل ہوگی. کون کرے گا انویسٹیگیشن؟ دا گورنمنٹ اٹ سیلف. وائی ناٹ؟ گورنمنٹ کا کام تو انویسٹیگیشن نہیں ہے. جو بھی ایف آئی اے کو انسٹیٹیوشنز ہیں جو جن کا کام ہے وہ کریں گی. پولیس کا کام ہے نہیں، کمیٹی آپ بنا سکتے ہیں، آپ ایک اسپیشل کمیٹی بنا سکتی ہے اور کنسسٹنگ آف پروفیشنل پیپل، وہ کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اور اگر گلٹی پائے گئے تو گلٹی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ سامنے آ جائے گا، اس کے بعد پارڈن کر دیں گے آپ دوبارہ اس میں. نہیں دیکھیے، آپ کہیں کی بات کہیں نہ ملائیں. یہاں ابھی ایک خبر آئی ہے اور اس خبر کی بنیاد پر آپ نے جو گفتگو کی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ کنفرم کر لیا ہے کہ جو خبر ہے وہ درست ہے. نہیں، میں کہاں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں تردید کر دیں نا آپ، تردید کر دیں. نہیں، میں تو جانتی نہیں، میں نے اتنی خبر پڑھی جتنی انہوں نے پڑھی اتنی آپ نے بھی پڑھی، اور جتنی میری کوتا عقل ہے جو میرے عقل میں آئی ہے میں نے اسی حساب سے آپ کو جواب دے دیا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2001 میں یہ کمپنی بنائی گئی تھی، اور اگر وہاں پر کوئی میل پریکٹسز پائی گئی ہیں، اگر یہ اس میں کہیں وائلیشن ہو رہی ہے کسی رولز اینڈ ریگولیشن کی، آف کورس پھر تو ظاہر ہے آپ نے کمٹ کیا ہے کہ کمیٹی بنے گی. نہیں، کمٹ نہیں کیا، میں نے آپ سے کہا کہ اف اٹ از ٹرو یا اف دیر از سم تھنگ رانگ اینڈ اف دیر از سم میل پریکٹسز انوالوڈ تو پھر نیچرلی اس کی تحقیقات تو کی جائے گی اور سزا دی جائے گی مجرموں کو، ملزموں کو. پہلے آپ انتظار تو کیجیے. ایاز امیر صاحب آپ تو مطمئن ہو گئے ہوں گے اس جواب سے. میں دیکھیے نا، فوزیہ صاحبہ نے تو اپنے اوپر وہ ذمہ داری لی ہے کہ جو مرضی ہوتا رہے، انہوں نے وہ لگ کے وہاں اس کا دفاع کرنا. لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بارے میں جو آپ کریت کے پوچھ رہے تھے تو رویہ ان کا خاصا محتاط تھا. انہوں نے یہ ایسے مکہ اٹھا کے نہیں کہا کہ غلط کہانی ہے، یہ ایک اور سازش کی ایک اور کڑی ہے، یہ انہوں نے یہ نہیں کہا جیسے عموماً یہ آپ ان سے توقع رکھ سکتے ہیں جذبات میں آ جاتے کہ دفاع میں تو یہ سمجھا تھا کہ آج کا پروگرام جو ہے یہ سائنس ٹیکنالوجی آ رہے ہیں سائنس ٹیکنالوجی انشاءاللہ. تو یہ بھی کیوں آئی ٹی جو ہے نا، ٹیلی کمیونیکیشن بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. بڑی بات پہ حیران تھی کہ انہوں نے
ہائر ایجوکیشن پہ آج کیسے بات اب دیکھیں آ رہے ہیں ہائر کوئی ایجوکیشن بات ہی نہیں کرتا، ہمیشہ سیاست پہ آ جاتے ہیں۔ جس طریقے کی یہ جو آج کہانی ہے، یہ تو پوسٹ ہائر ایجوکیشن، جس طریقے سے آئی ٹی ٹیکنالوجی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی مہارت اس سارے اسکیم میں دکھائی گئی ہے، یہ تو جو اس کے پیچھے جو بھی ہوں ان کو داد دینی چاہیے، اور قومی معیشت جو ہے، جو سب کہتے ہیں کہ اس کی حالت دگردوں ہے، وہ تو ان کے حوالے کر دینی چاہیے کہ کیسے اس کو سنبھالا دے سکیں اور کیسے اس میں سے پیسہ کمایا جائے۔ 30 ارب روپے تو بڑے آرام سے نکال لیتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ آپ نے اور جو موضوع پہ بات کرنی ہے، سواتی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، صرف ایک بات ہے، صبح کو اخبار میں یہ خبر آئی ہے، پورا دن گزر چکا ہے، آپ کی وہ ٹی وی چینل پہ پٹیاں چل رہی ہیں مختلف کی، اس چیز کا ذکر نہیں ہے۔ گورنمنٹ کوئی سٹینڈ تو لینا کہ جی یہ بہتان ہے، یہ غلط ہے، یہ سازش ہے، یہ فلانا، کچھ لیکن تحقیقات ہوں گی، وہ فوزیہ بہار صاحبہ نے کہہ دیا۔ آج یہ پہلا ان کا وہ آیا ہے، اور وہ بھی آپ نے ان کو تقریباً کارنر کرنے کے بعد، حالانکہ یہ کارنر کبھی ہوتی نہیں ہے، دوسروں کو کارنر کر دیتی ہیں، ایسے نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ فارمل طریقے پہ کوئی ریجوائنٹ، مطلب وہ سائلنس، ٹوٹل سائلنس۔ آزم سواتی صاحب آپ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی منسٹری کے لیے کیا کرے حکومت؟ میں تو گلہ کر رہا ہوں ایاز میر صاحب سے کہ کم از کم آج کا موضوع اتنا کور موضوع تھا اور ملک کی بنیاد کے لیے اتنا ضروری موضوع تھا کہ اس میں ہم سیاست کی بات نہ کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے 2 مرتبہ جو ہے مجھے کہا کہ کولیکٹو رسپانسبلٹی اور ایم ایم اے، جب اس کا ذکر کیا تو میں کہتا ہوں کہ ایم ایم اے کا کردار آج اتنے اچھے طور پہ فرینڈلی اپوزیشن کی حیثیت سے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج کیبنٹ کے اندر جو ہے ایک وزیر بیٹھا ہوا ہے جو ہر ناجائز چیز کی نشاندہی کر رہا ہے حکومت کے خلاف، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ اگر کولیکٹو رسپانسبلٹی کا نام ہے انڈورسمنٹ ان دا کیبنٹ، کس وزیر کی بات اپنی بات کر رہا آپ کر رہے ہیں؟ اگر جمہوریت اس کو کہتے ہیں، اگر یہ ان کا مطلب نکالتے ہیں جو بڑے عالم اور فاضل اور ان کی قابلیت سے جو ہے انشاءاللہ تعالی کوئی انکار نہیں کر سکتا، اگر جمہوریت کا مقصد ہے کہ آپ کیبنٹ کے اندر انڈورسمنٹ کریں یا پارلیمنٹ کے اندر انڈورسمنٹ کریں، تو مجھے وہ جمہوریت نہیں چاہیے۔ مجھے وہ جمہوریت چاہیے کہ کیبنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک اپنا معافی و ضمیر پیش کریں۔ کولیکٹو ریسپانسبلٹی کبھی بھی کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے، کولیکٹو ریسپانسبلٹی ایک الگ چیز ہے، کوڈ آف کانڈکٹ۔ اچھا آپ چاہتے ہیں کیا ہے کہ حکومت کیا کرے؟ آپ سر حکومت یہ کرے کہ آپ ہائر ایجوکیشن کے فگر دیکھ لیں، آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے دیکھ لیں، دنیا کے سارے جن ممالک نے کم از کم اس خطے کے اندر ترقی کی ہے اس کو دیکھ لیں انہوں نے کس طریقے سے ترقی کی ہے، اور ہمارے لیے ماڈل بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ساؤتھ کوریا کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، ٹرکی کو دیکھ لیں، ملائیشیا کو دیکھ لیں، انڈونیشیا کو فگر زبانی طور پہ دیکھتا ہوں سنگاپور کو دیکھ لیں۔ سر آپ سنگاپور جو ہے، ایران کو دیکھ لیں، سنگاپور جو ہے آپ کا لاہور میٹروپولیٹن سے اس کا جغرافی حدود اربع جو ہے زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک نالج بیس سوسائٹی جو ہے اس نے کریٹ کیا، تو اس کی ایکسپورٹ جو ہے 203 بلین US ڈالر ہے، جبکہ آپ کی ایکسپورٹ 20 بلین ہے۔ ترکی کا اس کے مقابلے میں دیکھ لیں کون سا ماڈل انہوں نے کریٹ کیا، 115 بلین US ڈالر ہے، یہ ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اور ہماری جو بڑی 1.6 ٹریلین ڈالر ہے۔ دلچسپ صورتحال ہے کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹ جو ہے کرغزستان پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، پاکستان کے اسٹوڈنٹس کرغزستان میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ہماری صورتحال ہے ایجوکیشن پہ جا۔ سر میں ابھی سویڈن سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پہ ہمارے تقریباً 2 یونیورسٹیز کے اندر، یہ کوپن ہیگن کے اندر اور سویڈن کے اندر تقریباً 500 بچے اور بچیاں تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جو کٹ لگا ہے 33 بلین سے آپ کا 16 بلین پہ لے آئے ہیں۔ دیکھیں، ایک آمر مشرف نے ایک بہترین انسان کو مقرر کیا اور HEC کو کمیشن دیا، بنایا کمیشن۔ یہ 2002 تک خالی اس کے فگر دیکھ لیں کہ آپ کے 47 سے لے کر 2002 تک آپ کے پاس صرف 3000 PhD تھے۔ 2002 سے لے کر 2009 تک آپ دیکھ لیں، اس میں انہوں نے 3300 اور ایڈ کیے۔ آج ہمارے ملک کے بچے اور بچیاں 4800 PhD یہاں پہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ باہر کر رہے ہیں۔ پرویز مشرف کا دور اس لحاظ سے ٹھیک تھا، اس لحاظ سے بہتر تھا کہ میں اس کی ایجوکیشن۔ بات نہیں کر رہا، میں آمر کی بات نہیں کر رہا، میں اس کام کی نوعیت کی تعریف کر رہا ہوں
کہ ایک وی ایم جو ہے ملک نے پیدا کیا اور اگر وہی چیز سائنس ٹیکنالوجی بھی کر سکتی ہے. کون سا ایسا ملک ہے جس نے R&D